رحمت ہے نا تو شان سے ہوگی, ٹھیک ہے نا, شان سے ہوتی ہے. یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے. جب بارش ہوتی ہے, بادل آتے ہیں, اتنا زبردست کرنٹ پیدا ہوتا ہے, دھماکے ہوتے ہیں اس سے, ایسی گرج, تو یہ بھی, اس کی بھی کوئی لاجک تو ہے. وہ تو ظاہر ہے اللہ کا ہر کام کسی لاجک کے تحت ہی ہو رہا ہے نا. لیکن یہ کیوں اللہ نے رکھا ہے, اس کی بھی اللہ نے وجہ بیان کی. فرمایا یہ بجلی کی کڑک اور اس زوردار آواز, یہ بھی کیا کر رہی ہے, اللہ کی تسبیح, کہ تمہارا رب ہر لحاظ سے کامل ہے. چونکہ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے تو کچھ آواز کے ساتھ ہونی چاہیے نا بھائی. کیا خیال ہے, کہتے ہیں نا عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, تو کچھ دھوم سے ہونی چاہیے. یہ ہمارے ایک دوست مجھ سے کہنے لگے یار یہ بارش برستی اتنے لوگ ڈوب کے ہلاک ہو جاتے ہیں, اس میں یہ کہاں سے رحمت ہو گئی. میں نے کہا اصل رحمت یہی ہوتی ہے جب اللہ چھپڑ پھاڑ کے دینا تو 25-30 لوگ لنگر کے نیچے, جب بھائی لنگر صحیح طرح سے تقسیم ہو رہا ہو تو کچھ لوگ لنگر کے نیچے دبیں گے کہ نہیں دبیں گے. کیا خیال ہے بھائی جان, مزاروں پہ لنگر بٹتا ہے, میں نے کبھی گیا نہیں ہوں لیکن دیکھا ہے, یوٹیوب پہ بھی نظر آ جائے گا, لنگر مزار لکھیں آ جائے گا انشاءاللہ. تو اور سنا بھی ہے, تو وہ اگر لنگر بہت اسپیڈ سے ہو رہا ہو تو کچھ لوگ دبیں گے نا اس کے نیچے. تو اللہ جب آسمان سے پانی برساتا ہے تو وہ چھپڑ پھاڑ کے ہوتا ہے, اتنا برستا ہے, اتنا برستا ہے. اللہ تعالی ہمارے سابق چیف جسٹس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ نسل روکنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, بہت برسا رہا ہوں بہت. آپ دیکھو نا, جیسے ہی بارش برسنا شروع ہوتی ہے پرنالے کیسے, چھتوں کے پرنالے کیسے بہنا شروع ہو جاتے. ابھی میں یہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا بارش میں نہاتے ہوئے, وہ پرنالے گر رہے تھے. میں نے کہا یار وہ جیسے گلگت اور بلتستان میں ہوتا ہے نا, آبشاریں بہ رہی ہیں, 4 چھینٹے پڑتے ہیں پرنالے, کیسے پانی بہ رہا ہے, کیسے پانی بہ رہا ہے, تباہ ہو جاتا ہے, شہر تباہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے بارش کو تباہی کے لیے نہیں برسایا, ہے رحمت, لیکن اللہ کہتے ہیں شان سے برسے گی کہ 25-30 لوگ اس میں ڈوب کے ہلاک ہو جائیں, مجھے پرواہ نہیں ہے. وہ تو ویسے بھی موت کا وقت متعین ہے, تو بعض دفعہ میں اس طرح سے مار دیتا ہوں, وہ مرنا تھا انہوں نے ٹرک کے نیچے آگے مرنے سے بہتر تھا کہ کرنٹ لگ کے بارش میں مر گئے, تو اللہ مار دیتا ہے. مقصد انسانیت کی خدمت ہے, مقصد انسانیت کو پر احسان کرنا ہے. مثلا یہ جو بارش ہوتی ہے بے تحاشا ہوتی چلی جاتی ہے, اور کبھی بعض دفعہ کیا ہو جاتا ہے, قحط پڑ جاتا ہے. اگر اس کی وجہ سے کوئی اللہ کا انکار کرتا ہے کہ اس بارش کا نظام مینیج کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے, اتفاقی ہے, اس پہ سب سے بڑا الزام یہ ہوگا کہ اگر یہ اتفاقی ہے نا تو جتنا نظم و ضبط اس بارش میں ہے اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. بارش کا ایک ایسی کیلکولیشن ہے قدرت کی طرف سے, آپ کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں وہ آپ کو بتائے گا, وہ کہے گا بارش کا سسٹم اگر بے تکا ہوتا اس زمین کا نظام تباہ ہو چکا ہوتا. بے تکی نہیں برستی بارش, بہت زبردست نظام ہے بارش کا. کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ قطرہ زمین کی طرف آتا ہے, پھر کن کن پرتوں سے گزر کے اس کی سپیڈ کم ہوتی ہے, اور کہاں کہاں بارش زیادہ برستی ہے, زمین کے کن خطوں میں بارش کم برستی ہے. مری میں زیادہ بارش برستی ہے, کراچی میں کم بارش. اگر الٹا سسٹم ہو جائے, کراچی میں زیادہ اور مری میں کم, اگر یہ بارش کا کوئی پیچیدہ نظام نہ ہوتا, خود سے ہی ہو رہا ہوتا, تو پھر بارش کو یہ نہیں ہوش کہ کہاں زیادہ برسنا ہے کہاں کم برسنا ہے. بلکہ بات یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ اتنا پانی آسمانوں میں جاتا ہی نہیں جتنی زمین کو ضرورت ہے. کیوں نہیں جاتا؟ زمین کو کیا پتا تھا کہ مجھے سیراب ہونے کے لیے اتنا پانی چاہیے کہ میں جتنی ہوں اس سے 3 گنا بڑا سمندر چاہیے مجھے. یہیں سے بات حیرانگی والی شروع ہو جاتی ہے. دیکھو آپ کہیں قیام کرتے ہو, جتنے افراد وہاں رہیں گے آپ کو اس حساب سے ٹینک چاہیے ہوتا ہے نا. ابے یار کیا مصیبت ہے یار, بھائی آپ کہیں کرائے کے گھر پہ رہو, 25 افراد ہو, تو اور آپ نے ایک فائبر کی ٹینکی چھوٹی سی لا کے رکھ لی چھت پہ, بے وقوفی اور حماقت کی بات ہوگی نا. یہ اس کی علامت ہوگی یہ ٹینکی رکھی نہیں گئی ہے, ہوا سے اڑ کے آ گئی ہے, پڑوسیوں کے گھر سے گری ہے, کیونکہ خود لائی ہوتی تو 25 افراد کو دیکھو, اور یہ چھوٹا سا کولر لا کے رکھ لیا. 25 افراد جہاں بھی رہیں گے تو پہلے زمین میں اتنا بڑا ٹینک بنایا جائے گا.
سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ پانی کی. کرایہ مکان کا ہو نہ ہو گزارا ہو جائے گا. مالک مکان میں دم ہے تو نکال کے دکھائے, تعلقات کام آ جائیں گے. ہوتا ہے نا, بہت سے لوگوں کے پاس کرایہ نہیں ہوتا لیکن کرایہ کا گھر لے لیتے ہیں. وہ بہت لوگوں نے ایسا کیا ہے اور اب تک ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں اور زیادہ اچھی زندگی گزارتے ہیں. مالک مکان نکال ہی نہیں سکتا. مالک مکان بولے کہ بھئی یہ نکلو تو وہ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے کہ تمہارا گھر ہے یہ, کیس کی نوعیت ہی چینج ہو گئی, کاغذات بنا لیے جعلی. تو مالک مکان کہتا ہے فری میں رہ لو بھائی, لیکن یہ مان لو کہ یہ گھر کس کا ہے؟ میرا گھر. سب کچھ ہو جاتا ہے, پانی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے پانی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, ٹینکر آئے گا کہ نہیں آئے گا. ٹینکر اگر آئے گا تو ٹینکر کے پیسے جیب میں ہیں بھی کہ نہیں ہے. بہت سے گھروں میں ٹینک نہیں ہوتا لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے لیکن میری اتنی انکم ہے کہ میں ہر ہفتے ٹینک, پانی کا ٹینکر منگوا سکتا ہوں. تو اب کتنا بڑا ٹینکر منگوانا ہے یہ بھی آپ اپنے گھر کی آبادی دیکھ کے فیصلہ کرتے ہو. آپ کے ہاں 25 افراد ہیں اور گلاس میں پانی بھر بھر کے لا رہے ہو, یہ اس کی علامت ہے یہ آپ نہیں لے کر آ رہے, یہ پڑوسیوں کے گلاس اتفاق سے بولو بھائی گر گیا. تو اب یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ جتنی زمین ہے نا اس میں کتنے انسانوں نے بسنا ہے, زمین کے اندر کتنا پانی ہونا چاہیے. یہ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے قدر فیہا اقواتہا, اللہ نے جتنے انسانوں کو قیامت تک کے لیے پیدا کرنا تھا نا ان کے پیدائش سے پہلے زمین میں یہ سارا ان کا راشن دال پانی کا انتظام کر دیا. اگر زمین میں ایک حصہ خشکی اور 3 حصے پانی نہ ہوتا تو خشکی زیادہ ہوتی, مثلا 50-50 ہو جاتا, آدھا پانی اور آدھی خشکی. تو جتنی بارشیں اب برس رہی ہیں اتنی نہ برستی, اور انسان کو جتنی مقدار میں پانی چاہیے اتنی مقدار میں پانی کی ضرورت پوری نہ ہوتی. ممکن ہے ابھی ہو جاتی مگر اب جب آبادی بڑھے گی ڈبل ہوگی تو اس وقت قحط پڑ جاتا, اس وقت قحط پڑ جاتا. کیونکہ پانی جب زیادہ ہے پھر اس پانی کو کتنا ٹیمپریچر چاہیے. اگر سورج کا ٹیمپریچر بڑھ جائے, مثال کے طور پر آپ پانی بوائل کر کے پی رہے ہو, آپ نے بوائل کرنے کے لیے اسٹیل مل سے, وہ جو اسٹیل مل کی بھٹی سے آپ نے لیڈ لے لی, ٹھیک ہے نا, اور اتنی ٹیمپریچر آپ نے دے دیا کہ وہ دیگچی میں جتنا پانی تھا وہ کیا ہو گیا, غائب ہی ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا تھا بوائل کر کے پیو, تو بھائی یہ گیس کے چولہے پہ رکھو, جتنا ٹیمپریچر چاہیے 100 ٹیمپریچر پہ جب جائے گا بوائل ہوگا 5-10 منٹ ہوگا, چولہا بند کر دینا, تھوڑا سا پانی اس میں اڑ جائے گا, زیادہ تر آپ کے لیے پینے کا باقی رہے گا. آپ نے کیا کیا کہ وہ جتنے ٹیمپریچر پہ بھٹیوں میں لوہا پگھلایا جاتا ہے نا وہ ٹیمپریچر پہ آپ نے پانی پکانا شروع کر دیا, دیگچی ہی پگھل گئی پوری. کیا خیال ہے؟ تو ایک خاص ٹیمپریچر چاہیے. وہ ٹیمپریچر سمندر کو کون دیتا ہے؟ سورج. اس ٹیمپریچر سے اگر زیادہ ہو جائے تو سورج کا جو سمندر کا پانی ہے وہ بھاپ بن کے زیادہ اڑنا شروع ہو جائے گا. زیادہ اڑے گا تو ہم ہر وقت نہاتے ہی دھوتے ہی رہیں گے, ٹھیک ہے نا, ہر وقت پانی میں, کیونکہ اتنا پانی برسے گا کہ افورڈ نہیں کر پائیں گے. وہ ٹیمپریچر اگر کم ہو جائے تو جتنا بادلوں کو پانی چاہیے اتنا پانی بادلوں کو نہیں ملے گا. خاص ٹیمپریچر ہے, اتنی مقدار میں پانی بنے گا, اتنی مقدار میں برسے گا, اور اتنی مقدار میں زمین میں جذب ہو جائے گا, اور اتنی مقدار میں سمندر میں واپس چلا جائے گا. پورا ایک سسٹم ہے, اس پہ سائنسدانوں کی کتابیں ہیں. ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ اگر صرف یہ سائنٹسٹ مسلم نہیں تھا, غیر مسلم, اس نے کہا کہ اللہ کی قسم, گاڈ کی قسم, کہ بارش کا نظام اتنا پیچیدہ ہے اور ایسا مینٹین کیا ہوا ہے اس کو قدرت نے کہ یہ خود سے بن ہی نہیں سکتا, یہ خود سے یہ نظام وجود میں آ ہی نہیں سکتا. اسے چلانے والا کوئی بہت ذہین اور بہت قادر مطلق ذات ہے جس نے اس نظام کو بنایا ہے. ایک پروگرام ہے جو اللہ نے